اگلے روز میں نے اینی کا موبائل اسے ٹھیک کر کے دے دیا۔ 2 دن مزید گزر گئے جب ایک رات اس کی کال آئی۔ بہت رو رہی تھی۔ کہنے لگی میں نے دیکھ لی تمہاری محبت۔ تم مجھ سے محبت کرتے تو رشتہ ضرور بھیجتے، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم مجھ سے سچی محبت نہیں کرتے تھے، بس مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے چند ماہ کا وقت دے دو، میں تمہارے لیے رشتہ ضرور لے کر آؤں گا۔ وہ کہنے لگی میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے ڈیڈ اپنے دوست کے بیٹے سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں، پلیز تم کچھ کرو، جلدی میرے لیے رشتہ لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر اینی نے فون بند کر دیا، لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں نے مزید لڑکیوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، لیکن ان سے میں بس چند ہزار ہی بٹور سکا۔ ان سے زیادہ پیسے نہیں لے سکا کہ جس سے امیر ہو جاتا۔ پھر میں نے ایک لڑکی کا نمبر ہیک کیا جو کہ کافی امیر تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنا سارا زیور لے کر اسٹیشن پہنچ جائے اور ایک سیمنٹ کی بنی بینچ کے نیچے رکھ دے۔ وہ لڑکی مان گئی۔ میں چاہتا تھا کہ اس زیور کو بیچ کر میں کوئی کاروبار شروع کر لوں گا، لیکن جیسے ہی میں اسٹیشن پہنچا تو وہ لڑکی ایک بیگ کو سیمنٹ کی بینچ کے نیچے رکھ کے چلی گئی۔ جیسے ہی میں اس بیگ کو اٹھانے کے لیے جانے لگا، سامنے مجھے کچھ مشکوک سے لوگ نظر آ رہے تھے جن کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی پہلے سے ہی پولیس کو انفارم کر چکی ہے۔ اگر میں نے یہ بیگ اٹھایا تو یقیناً پکڑا جاؤں گا، لیکن مجھے اس وقت بہت سارے پیسوں کی بھی بے تحاشا ضرورت تھی تاکہ میں جلد از جلد جائز ناجائز ہر طریقے سے پیسے حاصل کر سکوں، تاکہ اینی کا رشتہ مانگ سکوں، کیونکہ ایک کسان کے بیٹے کو تو اس کا باپ کبھی بھی اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ پھر یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اینی مجھے دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کرے گی، مجھے قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا۔ اس وقت میری جیب میں پسٹل بھی موجود تھی۔ وہ میں اس لڑکی کو ہراساں کرنے کے لیے لایا تھا تاکہ اسے ڈرا کر مزید پیسے مانگ سکوں، لیکن میرا سارا پلان سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر میں یہ بیگ اٹھا لوں، لیکن مجھے ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر سفید شلوار قمیض والے ہٹے کٹے مرد مجھے گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے جن کی نظر اس بیگ پر تھی۔ جیسے ہی کوئی اس بیگ کو ہاتھ ڈالتا وہ اسے یقیناً پکڑ لیتے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ زیورات کا بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹے۔ اسی وقت اسٹیشن پر ایک ٹرین آ کر رکی۔ مسافر اس میں سوار ہونے لگے۔ اس وقت کافی رش بڑھ گیا۔ اس بینچ کے قریب بھی عورتوں اور مردوں کا رش بڑھنے لگا۔ میں اسی رش میں گھس گیا۔ وہ بیگ پکڑ لیا۔ میں ایک کالے رنگ کی شال پہن کر آیا تھا۔ میں نے وہ بیگ اسی شال میں چھپا لیا، لیکن میں باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہاں پولیس ایک ایک مسافر کی تلاشی لے رہی تھی۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ بہت بڑا گیم کھیلا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اگر میں اسٹیشن سے باہر گیا تو یقیناً پکڑا جاؤں گا، اس لیے میں ٹرین میں سوار ہو گیا۔ لیکن میں ٹرین کے دروازے پر ہی کھڑا تھا کہ جیسے ہی ٹرین چلے گی اور اسٹیشن کو کراس کرے گی میں وہیں کود جاؤں گا۔ وہ زیور کم سے کم بھی ہوتا تو 15 سے 20 لاکھ کا ضرور تھا، اور اگر میں پکڑا جاتا تو یقیناً مجھے 3-4 سال کی جیل ضرور ہوتی۔ میں ٹرین کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا جب اچانک سے ٹرین کا ہارن بجا، اور اسٹیشن میں داخل ہونے والی لڑکی کو دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ وہ اینی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ اس نے خود پر ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ٹرین کو چلتے ہوئے دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی ٹرین کے پاس آئی۔ اتفاق یا قسمت کہ وہ اسی دروازے کے پاس بھاگ رہی تھی جہاں میں کھڑا تھا۔ کہنے لگی اپنا ہاتھ دو، مجھے ٹرین میں سوار ہونا ہے، پلیز میری مدد کرو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ تیز تیز قدموں سے بھاگ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیگ میں اپنے کندھے پر لٹکا چکا تھا اور اوپر سے میں نے کالے رنگ کی شال بھی چڑھا رکھی تھی، اس لیے ایک ہاتھ سے میں نے ٹرین کے دروازے کا اسٹینڈ پکڑا، دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ وہ بہت تیز بھاگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا۔ میں تقریباً باہر کی طرف لٹک چکا تھا۔ اس کا ہاتھ تھاما، جلدی سے اسے ٹرین کے اندر سوار کر لیا۔ ٹرین میں چڑھتے ہی وہ ایک دم میرے ساتھ لگ گئی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی آپ کا بہت شکریہ۔ پھر وہاں سے اندر کی جانب جانے لگی۔
لیکن چند قدم اندر بڑھائے تھے کہ پلٹ کر پھر سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی تم وہی ہو نا، موبائل ریپیئرنگ کرنے والے؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ مجھے اس وقت یہی بہانہ ٹھیک لگا تھا، لیکن وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ میں تو اسی کی خاطر کوشش کر رہا تھا۔ زیور کا بیگ اب بھی میری اس کالے رنگ کی شال میں چھپا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو وہ وہیں کھڑی رہی، لیکن پھر میرے پاس آئی۔ کہنے لگی تم میری مدد کرو گے؟ میں تمہیں بہت پیسہ دوں گی، جتنا تمہیں چاہیے۔ میں نے کہا کیسی مدد؟ کہنے لگی مجھے میرے محبوب سے ملوا دو، میں ایک لڑکے سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کہنے لگی میرے والد چند روز بعد میرا نکاح اپنے دوست کے بیٹے سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں صرف اس کی خاطر۔ پلیز تم مجھے بھی اپنے گاؤں لے جاؤ، وہ مجھے تمہارے گاؤں میں آ کر لے جائے گا۔ میرے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے ہیں یہ سب کے سب تمہیں دے دوں گی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اسی ٹرین کے اندر لے گیا اسے۔ ہم ایک برتھ پر جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد جب ٹکٹ چیکر یہاں آیا تو نہ میرے پاس ٹکٹ تھی اور نہ ہی اینی کے پاس۔ جب ٹکٹ چیکر اینی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ ٹکٹ دکھائیں۔ میں نے کہا یہ میرے ساتھ ہے۔ کہنے لگا تو پھر آپ دکھا دیں۔ میں نے کہا آپ ہماری ٹکٹ نئی بنا دیں۔ کہنے لگا نئی کیوں بنا دوں؟ میں نے کہا بس ٹکٹ خریدنے لگے تھے، پلیٹ فارم پر ٹرین لگ چکی تھی۔ اس ٹکٹ چیکر نے اپنے کندھے اچکائے، پوچھنے لگا کہاں جاؤ گے؟ میں نے اپنے گاؤں کا نام لیا۔ جب اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ اسے پکڑا دیا۔ میں نے کہا مسٹر اینڈ مسز حسن کے نام کی ٹکٹ بنا دیں۔ یہ سن کر اینی کے ماتھے پر بل پڑے۔ ٹکٹ چیکر وہاں سے چلا گیا تو میں نے کہا کہ آئی ایم سوری، لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ میں کیا کہہ کر تعارف کرواتا؟ کہنے لگی بہن کہتے، مسز کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنی آواز کو بدل کر بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنا موبائل بیگ سے نکال کر کال کرنے لگی۔ میرا موبائل وائبریشن پر تھا، میری جیب میں وائبریٹ ہو رہا تھا۔ میں کب سے اس کی کال اگنور کر رہا تھا، وہ مجھے کب سے کال کر رہی تھی، لیکن مجھے اسٹیشن پر زیورات کا چھوٹا سا بیگ چوری کرنا تھا، اس لیے میں اس کی کال کو اگنور کر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ مجھے کال کر رہی تھی، لیکن میں اس کے سامنے اس کی کال نہیں اٹھا سکتا تھا، ورنہ ساری بات کھل جاتی۔ بار بار کبھی میسج کرتی، کبھی کال کرتی۔ ایک عجیب سی بے چینی اس پر سوار تھی۔ پلیز فون اٹھاؤ یار، وہ بار بار فون کر رہی تھی، بار بار اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ میں بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے اپنے لیے اس قدر بے چین دیکھ کر پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگا۔ بہت بڑا قدم تھا جو اس نے میری خاطر اٹھایا تھا، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو مجھ پر آن پڑی تھی۔ وہ تھی اس کی حفاظت کرنا، اسے واپس اس کے گھر بھیجنا۔ اسے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ محبت میں اس نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹرین رکوائی گئی تھی، شاید کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ اچانک سے اس ٹرین میں پولیس کے اہلکار گھس گئے۔ کہنے لگے ہمیں ایک لڑکی کی تلاش ہے، اس لیے ہم ایک ایک کیبن کی تلاشی لیں گے۔ یہ سن کر اینی کی رنگت اڑی۔ کہنے لگی یہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، پلیز حسن مجھے ان سے بچا لو۔ یہ سن کر تو میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ میں نے اسے اٹھنے کے لیے کہا، اسے ٹرین کے واش روم میں لے گیا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ میں نے واش روم کا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ ہی واش روم میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ کہنے لگی تم پاگل ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کچھ بلند لہجے میں بولی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر میں ایک پولیس اہلکار نے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اینی بری طرح سے ڈر گئی۔ میں نے با آواز بلند کہا کہ کس کو تکلیف ہے؟ یہاں تو سکون سے رہنے دو۔ وہ پولیس اہلکار کہنے لگا ہم کسی لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تو جا کر کرو نا، وہ لڑکی میرے ساتھ واش روم میں تو نہیں گھس سکتی نا، جاؤ یار پہلے ہی بڑی ایمرجنسی میں ہوں۔ میری بات سن کر قدموں کی چاپ واش روم سے دور ہوئی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اینی کے منہ سے بھی ہاتھ ہٹا دیا۔ کچھ دیر ہمیں وہیں انتظار کرنا پڑا۔ جب ٹرین چل پڑی تب ہم باہر نکلے۔
کچھ دیر ٹرین کے بیرونی دروازے کے پاس کھڑے اپنا سانس بحال کرتے رہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کہنے لگی تم تو بہت اچھے لڑکے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کیوں؟ پہلے برا تھا؟ اینی کہنے لگی میں تو تمہیں ایسے ہی سمجھتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے پوچھا کیسا سمجھتی تھی؟ میری بات پر وہ اپنی ہنسی دبانے لگی، کہنے لگی چھوڑو، تمہیں بتاؤں گی تو تمہیں برا لگے گا۔ میں نے کہا میں تمہیں گنڈا، موالی، لوفر اور چھچورا لگتا ہوں گا۔ میری بات پر وہ بے ساختہ ہنسی، کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا میں ایسا ہی ہوں۔ میری بات پر اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ میں نے جیب سے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبائی، لائٹر سے جلا کر پینے لگا۔ کہنے لگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھے یوں بھی بچا سکتے ہو۔ مجھے تو لگا تھا بس اب میں پکڑی جاؤں گی۔ میں نے سگریٹ کا کش لے کر مرغولے کو ہوا میں اڑایا۔ میں نے کہا گھر سے کیوں بھاگی ہو؟ کہنے لگی کسی سے محبت کرتی ہوں، تمہیں بتایا تو ہے۔ میں نے کہا پھر بھی گھر سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ کہنے لگی میرے پاس اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کیا تمہیں اس شخص کا پتہ ہے؟ وہ تمہارے ساتھ فیئر بھی ہے یا انفیئر ہے؟ کہنے لگی جان نچھاور کرتا ہے مجھ پر، لیکن پتہ نہیں میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا۔ اسے پھر سے فون یاد آیا، کہنے لگی اپنا فون دو مجھے، میں وہاں سے ٹرائی کرتی ہوں۔ یہ سن کر میں اپنا سگریٹ پینا بھول گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا نہیں میں اپنا فون کسی کو نہیں دیتا۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ میں کون سا تمہارا فون لے کر بھاگ جاؤں گی، بس ایک کال ہی تو کرنی ہے۔ میں نے کہا میں پھر بھی نہیں دوں گا فون، فون والا مذاق مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر میں اسے اپنا فون دیتا تو یقیناً وہ اپنا نمبر دیکھ لیتی۔ پتہ نہیں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ میں ہی وہ لڑکا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہم واپس آ کر اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ وہ برتھ پر لیٹ گئی، میں بیرونی جانب بنی کھڑکی کے پاس بنی کرسی پر بیٹھ گیا، سگریٹ پینے لگا۔ ابھی بھی وہ زیور میرے پاس تھے۔ صبح 6 بجے میرا گاؤں آ چکا تھا۔ میں نے اینی کو جگایا، اسے لے کر اسٹیشن پر اتر گیا، اسے اپنے گھر لے گیا۔ میری والدہ اور والد اس اجنبی لڑکی کو میرے ساتھ دیکھ کر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ یہ کون لڑکی ہے؟ میں نے کہا ایک مجبور لڑکی ہے۔ ٹرین میں اس کا بھائی اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن ایک اسٹیشن پر کچھ لینے کے لیے نیچے اترا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹرین پر چڑھتا ٹرین چل پڑی اور وہ بیچارہ اسی اسٹیشن پر رہ گیا۔ مجھے مجبوراً اسے یہاں لانا پڑا۔ جیسے ہی اس کا بھائی اسے لینے آئے گا میں اسے اس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے بہانہ بنایا تھا۔ اینی میری طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میرے کان کے پاس آ کر دھیرے سے کہنے لگی اتنے بہانے تمہارے دماغ میں آ کیسے جاتے ہیں، وہ بھی اتنی جلدی؟ میں نے دھیرے سے کہا سیدھی کھڑی رہو، میری ماں دیکھ رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ سیدھی ہو گئی۔ میری والدہ نے اسے میری چھوٹی بہن کے کمرے میں بھیج دیا۔ میرے والد میرے پاس آئے، کہنے لگے تم بنا اطلاع کے کیوں واپس آ گئے؟ میں نے کہا میں تو آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کو برا لگ جائے گا۔ میرے والد کہنے لگے ایسی بات نہیں ہے، بہرحال تم تھکے ہوئے آئے ہو اس لیے آرام کرو۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گیا، اپنی شال اتاری اور وہ بیگ اپنی الماری میں رکھ دیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اپنی جیب سے بٹوا نکال کر میں نے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر میں سو چکا تھا، لیکن ایک بحث کے شور سے میری آنکھ کھلی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باہر میرے والد میری ماں پر چلا رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اماں ابا کی وہی روز کی لڑائی شروع ہو چکی ہے، لیکن ہوش اس وقت اڑے جب باہر سے بابا میرا نام لے کر میری ماں کو ڈانٹ رہے تھے کہ مجھے تو اس کمینے پر پہلے ہی شک تھا، اٹھاؤ اس کو اور بلا کر لاؤ، آج میں اس کمینے کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں پریشان تھا کہ اب میں نے ایسا کیا کر دیا۔ میری چھوٹی بہن گھبرائی ہوئی میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی ابا بہت غصے میں ہیں بھائی، آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے درست کیے اور کمرے سے باہر آ گیا۔ سامنے ابا بڑے غصے سے مجھے گھور رہے تھے، اماں آنسو بہا رہی تھیں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے غصے سے اپنا رخ بدل لیا۔ ابا کہنے لگے مجھے تو پہلے ہی یقین تھا، یہ کمبخت کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائے گا۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ ابا نے ٹرین کی ٹکٹس کی پرچی میرے ہاتھ میں رکھی، کہنے لگے کمبخت،
وہ لڑکی بیوی ہے تیری، اور تو کہہ رہا تھا کہ وہ بیچاری ٹرین میں رہ گئی تھی، اس کا بھائی اسے لینے آئے گا۔ جھوٹ بولا تم نے مجھ سے، کمینے کورٹ میرج کر کے آیا ہے تو۔ یہ کہہ کر ایک تھپڑ ابا نے میرے منہ پر مارا، پھر اپنی چھڑی پکڑ لی۔ میں نے کہا ابا پلیز چھڑی سے مت مارنا، قسم سے بہت زور سے لگے گی۔ وہ کہنے لگے آج تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ سامنے میری بہن کے کمرے کے دروازے پر اینی کھڑی ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی۔ ابا نے جیسے ہی مجھے مارنے کے لیے چھڑی اٹھائی، میں نے وہیں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن مجھے بس ایک ہی چھڑی پڑی تھی۔ دوسری چھڑی پر ابا کا ہاتھ رک گیا تھا۔ اینی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، کہنے لگی پلیز آپ اسے کچھ نہیں کہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اینی نے چھڑی پکڑی ہوئی تھی، شاید اسی نے ابا کو مارنے سے روکا تھا۔ ابا کہنے لگے لڑکی تم کمرے میں جاؤ، اس کمینے نے ہمیں برادری کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، بھلا شادی کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ کہنے لگی آپ میری بات تو سنیں، لیکن اماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے میری بہن کے کمرے میں لے گئی۔ پھر ابا کہنے لگے جو تم لوگوں نے کرنا تھا کر لیا، اب بس تم کمرے میں جاؤ، ہم اپنے بزرگوں سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا ابا پہلے میری بات تو سن لیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابا کہنے لگے میں نے تمہارے چچا اور پھپھا کو بلایا ہے، دوپہر کو سب کے سامنے تمہارا دوبارہ سے نکاح کرواؤں گا، تاکہ ساری برادری کو پتہ چل سکے کہ تم شادی کر چکے ہو اور ہماری رضامندی سے کر چکے ہو۔ یہ سن کر میں حیرت سے اپنے ابا کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا پہلے میری بات تو سن لیں۔ کہنے لگے بس اب کچھ نہیں سننا۔ میں ابھی بات کر ہی رہا تھا جب چچا آ گئے، مجھے لعنت ملامت کرنے لگے۔ چچی اور پھپھو کمرے میں چلی گئیں۔ میں پریشان تھا کیا کروں کیا نہ کروں، کسی نے میری ایک بھی نہ سنی۔ شام کو مولانا صاحب کو بلا کر ہمارا نکاح کروا دیا گیا۔ کہنے لگے تم کورٹ میرج تو کر چکے ہو، لیکن یہاں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتانی۔ میں نے ابا سے کہا ابا 5 منٹ میری بات سن لیں۔ ابا کہنے لگے بعد میں سنوں گا، ابھی جو تم نے کارنامہ کیا ہے مجھے یہ بھگتنے دو۔ نکاح ہونے کے بعد جب سب لوگ کھا پی کر اپنے گھروں کو چلے گئے، تب میرے ابا میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے اب بولو کیا کہنا ہے تم نے؟ میں نے تعصب سے اپنے ابا کو دیکھا۔ اب کہنے کے لیے بچہ ہی کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں کہنا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کمرے میں کس منہ سے جاؤں گا۔ بہت ہی عجیب سی سچویشن تھی جس میں پھنس چکا تھا۔ والدہ کہنے لگی جاؤ تمہاری بیوی تمہارا کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ میں خاموشی سے کمرے میں آ گیا۔ جیب میں رکھا میرا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا، یقیناً وہ مجھے فون کر رہی تھی۔ میں نے جیب سے فون نکالا تو اینی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فون کاٹ کر آف کر دیا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ فون کان پر لگائے روئے جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، گھبرا کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ والدہ نے شاید اسے اپنی شادی کا سنبھالا ہوا جوڑا پہننے کو دیا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ کہنے لگی دیکھو خبردار جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی تو۔ آنکھوں میں رونے کی وجہ سے کاجل پھیل چکا تھا، لیکن اس پھیلے ہوئے کاجل میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی کہ کچھ پل میں اپنی نظر ہٹانا بھول گیا۔ بار بار وہ فون کر رہی تھی، نمبر بند تھا، تو اس نے مایوس ہو کر فون اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ کہنے لگی تمہارے گھر والوں نے زبردستی میری تم سے شادی کروائی ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میں بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، تم نے ٹرین میں جان بوجھ کر مجھے اپنی بیوی کے نام سے متعارف کروایا تھا اور پھر اپنے ابا کے سامنے وہ ٹکٹیں رکھ دیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں رکھی، میری بہن لے کر گئی تھی۔ دیکھو مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کہنے لگی میں مر جاؤں گی لیکن اپنے لو برڈ کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی، اور میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پہلے خود کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، میں کوئی غریب لڑکی نہیں ہوں، تم جانتے ہو میں کس کالونی کی رہائشی ہوں۔ اس نے میری حیثیت مجھے یاد کروا دی۔ دل میں جو ایک امید تھی
کہ اسے یہ بتا دوں کہ میں ہی اس کی محبت ہوں تو وہ مجھے قبول کر لے گی۔ وہ اس کی اس بات نے میری امید توڑ کے رکھ دی۔ میں نے کہا میں اپنی حیثیت جانتا ہوں، لیکن محبت حیثیت دیکھ کر نہیں ہوتی، نہ ذات پات دیکھ کر ہوتی ہے، نہ امیری غریبی۔ وہ کہنے لگی میں نے کب کی ہے تم سے محبت؟ میری خواہش اتنی بھی گری ہوئی نہیں ہے کہ میں تم جیسے سے محبت کروں۔ وہ لڑکا مجھ سے زیادہ دولت مند ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، بلکہ میرا دیوانہ ہے۔ میں تو بھول گیا تھا کہ میں نے اس سے دوستی کرنے کی خاطر کیا کیا جھوٹ بولے تھے۔ میں نے کہا جی ٹھیک کہا تم نے، میری حیثیت نہیں ہے کہ چاند کی خواہش کر سکوں۔ بے فکر رہو، تمہیں باحفاظت تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا۔ کہنے لگی اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بار وہ میرا فون اٹھا لے، جب اسے پتہ چلے گا کہ میں اس مصیبت میں ہوں تو بھاگا چلا آئے گا مجھے بچانے کے لیے۔ بہت محبت کرتا ہے مجھ سے، میری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے سوچا یہ بات تو اس نے ٹھیک کہی، میں واقعی اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا تکیہ اٹھایا، زمین پر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ میرے سنگل بیڈ پر سو گئی۔ اگلے روز مجھ سے کہنے لگی آئی ایم سوری، میں نے کل غصے میں تمہیں بہت باتیں سنا دی۔ دیکھو تم ایک بہت اچھے انسان ہو، تم نے مشکل میں میری مدد کی ہے، لیکن بے فکر رہو میں تمہیں پورا پورا معاوضہ دوں گی۔ میں نے کہا رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے، اچھائی کی قیمت نہیں ہوتی۔ ہم غریب لوگ ضرور ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہیں کہ دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کو عزت نہ سمجھیں۔ میں آپ کو باعزت آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ اگر چند دنوں میں اس نے آپ کا فون نہیں اٹھایا تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے باپ کے پاس واپس چلی جائیں۔ اس 4 دن کی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار مت کریں، میں آپ کو طلاق بھی دے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب اس کو فون نہیں کروں گا تاکہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے، کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ جب وہ میری سچائی جانے گی تو مجھ سے نفرت کرے گی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے۔ بس ایک بے نام سا رشتہ تھا، میں چاہتا تھا کہ ہمیشہ مجھے چاہتی رہے، مجھ سے محبت کرتی رہے، یہ سمجھتی رہے کہ شاید میری کوئی مجبوری تھی۔ جب اس نے مجھے میری حیثیت یاد کروائی تھی میں سمجھ گیا تھا وہ کبھی بھی میرے اس گھر میں، اس ماحول میں نہیں رہے گی۔ پھر میں نے محبت کی ابتدا جھوٹ سے کی تھی، اور ایسی محبت کا یہی انجام ہوتا ہے۔ 2 دن وہ بہت کالز کرتی رہی، لیکن میں نے فون آف ہی رہنے دیا۔ تیسرے دن میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی تیاری کر لے، میں اسے اس کے باپ کے گھر چھوڑ آؤں گا، اسے طلاق بھی دے دوں گا۔ پہلے تو وہ بار بار فون کرتی رہی۔ میں نے کہا دھوکے باز تھا وہ، اگر محبت کرتا ہوتا تو ضرور جواب دیتا، فون اٹھاتا، اس نے صرف تم سے وقت گزاری کی تھی۔ کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، اس کی آنکھیں میں ابھی تک بھول نہیں پائی۔ اس نے اشک بار آنکھوں سے میری جانب دیکھا، میں نے فوراً سے نظریں چرا لیں، کہیں میری آنکھیں دیکھ کر پہچان ہی نہ جائے۔ میں نے کہا اب چلیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن میرا باپ مجھے کیوں قبول کرے گا؟ وہ تو یہی سمجھے گا کہ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو میرے ساتھ تعلق بھی قائم کیا ہوگا۔ میں نے کہا میں تمہارے کردار کی ہر قسم کی گواہی دینے کو تیار ہوں، ہر قسم کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں، تم بے فکر رہو، میرے ساتھ چلو۔ میں اسے واپس شہر لے کر آ گیا۔ اس کے والد کے گھر جب اسے چھوڑنے گیا تو اس کے والد نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر مجھے بہت مارا۔ وہ بار بار کہتی رہی کہ آپ اسے کیوں مار رہے ہیں، میری بات تو سنیں۔ وہ کہنے لگے یہ کمینہ تمہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر یہاں سے لے کر گیا تھا، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم یقیناً اس کے بہکاوے میں آ کر گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی، میرا بچاؤ کرتی، اس کے باپ نے اسے بازو سے پکڑ لیا، اپنے گارڈ سے کہنے لگے اس کو اتنا مارو کہ جان سے مار ڈالو، یہ گندی نالی کا کیڑا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ محبت کرنے کی، اسے بہکانے کی۔
وہ کہنے لگی بابا یہ وہ نہیں ہے، خدا کے لیے اس سے کچھ مت کہیں، وہ غریب ہے لیکن بےغیرت نہیں ہے، پلیز میری ایک بار بات سن لو۔ لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ میں مار کھاتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا قصوروار تو میں ہوں۔ مجھے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ میں بہت زخمی حالت میں تھا، لگ رہا تھا کہ مر جاؤں گا۔ جب اینی کے باپ کے گارڈز نے مجھے باہر سڑک پر پھینکا، کسی کچرے کے ڈھیر کی طرح، پھر کالونی کے گارڈ سے کہہ کر مجھے باہر پھینکوا دیا گیا۔ وہاں پر رہنے والے میرے دوستوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے گھر لے گئے، میری مرہم پٹی بھی کروائی۔ میں بالکل چپ سا ہو گیا۔ کچھ دن بعد میں طلاق دینے کے لیے اینی کے گھر دوبارہ سے چلا گیا تاکہ یہ سلسلہ ختم کروں، تو اس کے گھر پر تالا لگا تھا۔ پڑوس والوں سے پوچھا، کہنے لگے کہ اس کے گھر والے اسے بیرون ملک لے گئے ہیں، شاید اٹلی، لندن، اور کچھ سال تک واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا مجھے ان کے رابطے کا کوئی نمبر دے دیں، میرا ان سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں ان کا کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر نہیں پتا۔ میں بے حد پریشان تھا کیونکہ وہ ابھی بھی میرے نکاح میں تھی۔ پھر سوچا کہ شاید اس کا باپ عدالتی کارروائی سے سب کچھ ختم کروا دے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے بھلا دوں۔ میں دوبارہ سے اسی دکان پر ریپیئرنگ کا کام کرنے لگا، لیکن میں نے ہر غلط کام چھوڑ دیا۔ نہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا، نہ ہی کسی کی ہیکنگ کرتا تھا۔ میرے پاس جو زیور پڑا تھا وہ بھی میں نے اس لڑکی کو واپس کر دیا جس کا میں نے چرایا تھا۔ ایمانداری سے کام کرنے لگا۔ 1 سال میں اس شخص کی پوری دکان میں سنبھالنے لگا۔ تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ والدین کو لگا کہ شاید میں اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں جا کر بس گیا ہوں۔ پھر میرا سیٹھ مجھے کہنے لگا کہ اس نے دبئی میں اپنی ایک شاپ کھولی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے دبئی میں اپنے موبائل کی شاپ پر کھڑا کرے کیونکہ اسے مجھ پر بھروسہ تھا۔ میں دبئی چلا گیا، دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ 3 سال کے اندر میں نے اچھا خاصا پیسہ کما لیا۔ بڑی بڑی موبائلز کمپنی سے میرے رابطے ہونے لگے۔ میں نے اپنا ذاتی کام شروع کر لیا، خوب ترقی بھی کر رہا تھا۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 5 سال بعد میں نے اسے دیکھا۔ اس وقت اس کی عمر 24-25 سال تھی اور میں 29 سال کا ہو چکا تھا، لیکن پہلی نظر اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ اس نے بھی جب میری طرف دیکھا تو فوراً سے میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی تم حسن ہو نا؟ میں نے کہا کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، تمہارا گھر بند تھا، بہت چاہا کہ تم سے کانٹیکٹ ہو جائے۔ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا تھا کیونکہ ابھی بھی تم میرے نکاح میں ہو۔ کہنے لگی ہاں، میں نے جب اپنے والدین کو یہ بتایا کہ مجبوری میں مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا تو میرے والد نے بھی تمہیں بہت تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نہیں ملے۔ پھر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا یہاں کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی جاب کے سلسلے میں آئی تھی۔ میں نے کہا تم نے کورٹ کے ذریعے سے طلاق لے لی ہوگی، یقیناً خلا کا مقدمہ دائر کیا ہوگا، تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہوگا۔ میری آنکھوں کی طرف دیکھنے لگی لیکن بولی کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان اس کے پاس آیا، کہنے لگا چلو اینی یہاں سے۔ کہنے لگی بس تم جاؤ، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ کافی اچھا نوجوان تھا۔ میں نے کہا یہ تمہارا شوہر ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں، یہ میرا بھائی ہے۔ میں نے پوچھا تمہارا شوہر کون ہے؟ کہنے لگی لو برڈ۔ یہ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون تھا جو میرے نام سے اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا؟ میں نے کہا کون ہے وہ؟ مجھے بتاؤ۔ میرے لہجے میں بےتابی سی آئی، دل بے چین سا ہوا۔ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے کیسے پتا ہوگا؟ تمہاری محبت تھی، تمہیں پتا ہوگا۔ میں نے کہا چلو مبارک ہو، تمہیں تمہاری محبت مل گئی۔ کہنے لگی ہاں مل گئی، لیکن بہت عرصہ گزر گیا۔ کہنے لگی میرے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میں نے کہا مجھے سن کر بہت افسوس ہوا۔ مجھ سے کہنے لگی اچھا خاصا پیسہ کما لیا تم نے۔ میں نے کہا لیکن حیثیت اور اوقات وہی ہے، آج بھی اسی مکان میں رہتا ہوں،
جب واپس جاؤں گا تو وہیں رہوں گا. ہاں، اپنے مکان کو اچھا بنوا لوں گا. کہنے لگی واپس کب جاؤ گے؟ میں نے کہا بس 15 دن میں واپس جا رہا ہوں، کیونکہ اب اتنا پیسہ کما چکا ہوں کہ وہاں جا کر اپنا ایک اچھا سا کاروبار شروع کر سکتا ہوں. کہنے لگی تم نے شادی کر لی؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگی کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا بس میں بھی تمہاری طرح کسی سے محبت کرتا ہوں، لیکن بس اس کی حیثیت کا نہیں ہوں. اس سے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس سے اظہار کروں گا تو کہیں مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے. کہنے لگی کبھی کہا نہیں تم نے اس سے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے ڈر لگتا تھا. کہنے لگی ایک بار کہہ کر تو دیکھتے. یہ کہہ کر سسکیوں سے رونے لگی. میں اس کی شکل دیکھنے لگا. کہنے لگی حسن ایک بار تو کہتے، صرف ایک بار مجھے کہتے کہ تم وہی ہو. خدا کی قسم تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیتی، اپنے باپ کا تخت و تاج تک ٹھکرا دیتی. تم نے ایک عورت کی محبت کو سمجھا ہی نہیں، حیثیت میں تول دیا. یہ میری محبت کی انتہا تھی کہ کئی سال میں نے صرف تمہارے جعلی نام سے محبت کی. تمہارے لیے ایک رات کی قربت، صرف چند لمحوں کی قربت کی خاطر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہاری خاطر اپنے گھر سے بھاگ گئی. اور تمہیں یہ لگا کہ تمہاری حیثیت جان کر میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ میں اس کی بات حیرت اور تعجب سے سن رہا تھا. اسے کیسے پتا چلا کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگی تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. پھر اپنے پرس میں سے میرا موبائل نکال کر مجھے تھما دیا، جو شاید اس کے گھر پر مار کھاتے ہوئے میری جیب سے گر گیا تھا. اس میں اس کا نمبر بھی موجود تھا اور وہ ساری کالز بھی ریکارڈ تھیں جو وہ مجھ سے بات کیا کرتی تھی، کیونکہ میں وہ ساری باتیں ریکارڈ کر لیتا تھا، کئی بار سنتا تھا دیوانوں کی طرح. کہنے لگی میرے والدین مجھے چند دنوں میں ہی لندن لے آئے تھے. میرا رشتہ بھی کر دیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں اس کے نکاح میں ہوں. 1 سال تک تو میرے والدین نے یہ بات نہیں مانی، لیکن میں نے جب حلفاً یہ بات کہی تو انہیں ماننی پڑی. جب وہ واپس آئے تو تم وہ دکان چھوڑ کر جا چکے تھے اور تمہارا مالک تمہارا پتہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا. انہیں لگا تھا کہ شاید میرا باپ تمہیں نقصان پہنچائے گا. تبھی مجھے چوکی دار نے تمہارا موبائل دیا. کہنے لگا اسی لڑکے کا یہ موبائل یہاں گر گیا تھا تو میں نے سنبھال لیا تھا، یہ آپ رکھ لو بی بی جی. کہنے لگی جب میں نے اسے چارج کیا تو وہ آن ہو گیا، اور فون آن ہوتے ہی اپنا نمبر تمہارے موبائل پر دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا تھا. پر اس کے بعد تمہارا ہر راز میرے سامنے کھلتا چلا گیا. کہنے لگی اچھا نہیں کیا تم نے. سسکیوں سے رو رہی تھی. کہنے لگی میں نے تمہیں بہت تلاش کیا. میرے والد میری وجہ سے پریشان رہنے لگے کیونکہ میں کسی اور سے شادی کے لیے رضامند ہی نہیں تھی. پھر ہار مان کر کہنے لگے کہ ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اسے سیٹل بھی کر دیں گے. میں نے تمہیں بہت تلاش کیا. پھر تمہارے دکان مالک کی منت سماجت کی تو اس نے کہا کہ تم پہلے اس کی دبئی کی شاپ سنبھالتے تھے، لیکن اب چھوڑ چکے ہو، لیکن کہیں اپنا کاروبار کرتے ہو. کہنے لگی میں یہاں صرف تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی. اگر محبت سچی ہو تو انسان ڈھونڈ لیتا ہے. میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا. کہنے لگی بس تمہارے انتظار میں میرے ماں باپ چلے گئے، اس بات کا دکھ ہے. میں نے کہا مجھے لگا تھا میری حیثیت جان کر تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی. خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. آنسو ضبط کرنے کی کوشش ناکام ہو رہی تھی. شاید آنسو ضبط کرنا اب میرے اختیار میں نہیں رہا تھا. میں نے کہا تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، عشق دیکھا تھا، بےتابیاں بے قراریاں دیکھی تھی، نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا. میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا آج میں تمہاری حیثیت کا ہو چکا ہوں، اس لیے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تم سے محبت کی ہے اور بہت ٹوٹ کر کی ہے. میرا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگی. آنکھیں میری اشک بار تھیں، لیکن شاید محبت کی آزمائشیں ختم ہو چکی تھیں. میں جب واپس پاکستان گیا تو اس کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے کر گیا تھا، اپنے گھر میں اپنی بیوی کی حیثیت سے. دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ پلیز کہانی پر بھی فوکس دیا کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی.
بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔